الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قراءت کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ سب سے مناظرہ کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے خلاف جو دلیلیں قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قراءت کرنا ہمارا قراءت کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے کچھ مسائل بھی ہیں جو کہ تفسیر صراط الجنان میں لکھے گئے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہاں سے لے کر ولضالین آمین تک پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی امام بھی پڑھے گا اور جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اور جہری نماز میں یعنی جو بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی ہوگی، مغرب کی، عشاء کی، تو جہری نماز میں اس کی یعنی امام کی پڑھی گئی قراءت کو سنے گا بھی، اور یہی اس عمل کا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں آئے، یعنی اس کا سننا وہ پڑھنے کے ہی حکم میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قراءت سننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی باب الصلاۃ میں جو ہے اور 85 نمبر حدیث ہے۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو، یعنی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا ہے نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی، بچوں کے لیے علیحدہ ہے۔ تو نماز جنازہ میں اگر یہ خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قراءت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں، یعنی کہ قراءت کی نیت سے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل معاملہ بہت عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مخارج درست ہونے چاہیے۔ مسلمانوں میں آج یہ معاملہ بہت چل رہا ہے کہ ہماری نمازیں تجوید کے مطابق نہیں ہوتی، ہماری قراءت تجوید کے مطابق نہیں ہوتی، تو ہم کو یہ چیزیں سیکھنا چاہیے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم کہاں کہاں جو ہے وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بسوں سے لٹک کر جانا، اور آج کل تو موٹر سائیکل کی سواری ہے۔ تو اس طریقے سے بڑی مشکل سے ہم تعلیم دنیا کی حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے لیے اتنے ہم سست ہیں کہ ہم سے ایک نماز تک پکی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے اندر اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہوتا، اتنی ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم کسی قاری کو، کسی عالم دین کو نماز اپنی سنا کر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو دور کر دیں۔ اب میں ایک جگہ پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں پہ پارٹ ٹائم ایک امام صاحب ہیں، تو وہاں پہ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو حافظ قرآن انہیں جب بلایا جاتا ہے تو جلسے وغیرہ میں بھی جب آگے بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب قریب تشریف لے آئیں۔ اب وہ حافظ قرآن ہیں اور ان کی غلطیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ خاص طور پر مخارج کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بالکل سین، صاد، ثا، ذال، ظا، ذا، ان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اور پھر پڑھنے میں مدات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، تو وہ ولضالین کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں ولضالین، تو ایک دم سے جو ہے نا وہ بندہ ڈر جاتا ہے، جب کہتے ہیں نا تو ڈر جاتا ہے۔ اب میں ظاہر میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں کہ کوئی اس کے بارے میں فتویٰ دوں، میں تو ایک مبلغ ہوں اور مدنی قاعدہ وغیرہ پڑھا ہے، بیسک جو قرأت کے تجوید کے قوانین ہیں تو وہ پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو اپنی نماز درست کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو اب علماء کرام ہی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ولضالین جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، تو بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے، تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دیا، میں دوسری مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم پڑھے ہوتے ہیں اور رٹا لگا کے پڑھا ہوتا ہے، بالکل مدرسوں میں بھی جو ہے وہ عام طور پر یہی حالات دیکھے جاتے تھے پہلے، ابھی تو الحمدللہ کافی حد تک بہتری آ گئی ہے، تو بس رٹا لگوانا اور پڑھانا ہے، کوئی مخارج کا دھیان نہیں، کوئی مدات کا دھیان نہیں، لحن جلی، لحن خفی، یہ سب جو ہے وہ بالکل ذہن میں نہیں ہوتے، اور ایسی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ نماز ہی شاید نہ ہوتی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ تو ایک جگہ پر میں ایک حافظ قرآن کے ساتھ کچھ مہینے مجھے رہنے کا شرف ملا، تو میں بھی نماز پڑھتا، وہ بھی نماز پڑھتے، تو ان حافظ صاحب نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ جناب میرا جو قرآن کریم ہے تو میری منزل کچی ہے، تو اگر آپ روزانہ ایک پارہ مجھ سے سن لیا کریں۔ میں نے کہا چلو یار سن لیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ بیٹھے رہتے، وہ پارہ ایک روزانہ یاد کرتے اور مجھے سناتے۔ تو جب پہلے دن ہی انہوں نے سنایا تو جب میں نے مخارج کی غلطیاں نوٹ کی اور مدات وغیرہ کی غلطیاں نوٹ کی تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم غصے میں آ گئے
وہ کہنے لگے کہ جناب میں تو اتنے 25-30 سال سے میں مسجدوں میں پڑھاتا رہا ہوں، امامت کرتا رہا ہوں، خطابت کرتا رہا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، اور آپ میری غلطیاں نکال رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت غصے میں آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال پھر میں نے حکمت اختیار کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ مجھ سے بھی تھوڑا سا قرآن پاک جو مجھے صورتیں وغیرہ یاد ہیں تو آپ وہ سن لیا کیجیے مجھ سے بھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ سن لیا کروں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے سننا شروع کیا، اور جب سننا شروع کیا انہوں نے، تو پھر جو ہے وہ ان کی جو حالت ہوئی، وہ پھر کہنے لگے کہ مجھے قاعدہ پڑھاؤ۔ پھر میں نے انہیں مدنی قاعدہ جو ہے وہ پڑھایا، اور جو قوانین تجوید کے مجھے معلوم تھے میں نے انہیں بتائے، ان کے مخارج درست کرائے، مدات وغیرہ کی جو حدیں ہوتی ہیں وہ بتائیں، تو تنوین اور یہ ساری یعنی ان کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل اب میں جب جاؤں گا نا پاکستان، وہ چونکہ یہاں یو کے سے جو ہے وہ ڈپورٹ ہو گئے، پاکستان جا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ اب انشاءاللہ میں پاکستان جاؤں گا تو سب سے پہلے جا کے میں نے تجوید کا 2 سال کا کورس کرنا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوگا، جن کی نمازیں آپ لیڈ کرتے ہیں، جنہیں آپ نمازیں پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اگر غلط پڑھا دیا گیا کسی بچے کو قرآن مجید، تو اس کا اب میں کیا کہوں کہ وبال ہوگا یا ثواب ملے گا، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جن کی اتنے بندوں کی جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کو اپنے سر پہ لے لینا، یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو میری آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب قرآن کریم کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ آپ دنیا کے معاملات کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ہم نوکریاں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ دین کے معاملے میں بھی تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، اور ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی بھائی سیکھنا چاہے تو میں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ فی سبیل اللہ آپ کو آن لائن واٹس ایپ وغیرہ پہ فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ کو قرآن پاک پڑھا سکتا ہوں۔ تو اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بھی ایسی قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ ضرور مجھ سے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجئے، اور انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ٹائم رکھ لیں گے، 15 منٹ رکھ لیں آپ، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ قاعدہ پڑھایا جائے گا، قرآن پاک آپ سے سنا جائے گا، جو غلطیاں ہوئیں ان کو دور کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا، آپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بھی جو ہے وہ انعام عطا فرمائے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی آخرت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا و آخرت کی تعلیم جہاں پہ حاصل کرتے ہیں وہیں پر دین کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔